السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایک مفتی صاحب کا سوال ہے تو ان کا پہلے سوال سن لیجیے گا۔ محترم مفتی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت صاحب، میرا مسئلہ بہت پرانا ہے، تقریباً 1995 سے پریشانی ہے۔ مختلف راقی احباب سے رجوع کیا مگر مکمل فائدہ نہیں ملا، کچھ وقتی افاقہ ہو جاتا تھا۔ اثرات کی وجہ سے امامت، خطابت، رمضان المبارک میں قرآن سنانا، درس نظامی کی تدریس، سب کچھ چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا۔ دل پر سخت اٹیک، نما اثرات مرتب ہوتے، چیک کروانے پر کوئی جسمانی تکلیف ظاہر نہ ہوتی، رات میں گندے خواب دیکھنا، سانپ نظر آنا، سخت دباؤ، کاندھوں پر بوجھ پڑنا، سر میں دائمی درد، خاص طور پر کوئی وظیفہ نہ پڑھنے دینا، علمی مشغولیت سے نفرت، بعدہ اہل خانہ سمیت بچے بھی لپیٹ میں لے لیے گئے۔ بس اگر جناب کے پاس کوئی عمدہ حل ہو تو شفقت فرمائیں، اپنے علاج و رقیہ شرعیہ سے استفادہ کا موقع عطا فرمائیں۔ شکریہ۔ بندہ مفتی منظور احمد، لاہور۔ محترم مفتی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے اور کامل شفا دے۔ آپ کی یہ باتیں سن کے مجھے تکلیف بھی ہو رہی ہے اور خوشی اس بات پر ہے کہ میں ایک دینی شخصیت سے محو گفتگو ہوں۔ اور پھر جب مدرسوں کی باتیں، راقی کے بارے، اور پھر خطابت، امامت اور درس نظامی کی باتیں جب سنتے ہیں مدرسوں کی اور پھر مسجدوں کے، چونکہ ہمارا تعلق انہی کے ساتھ رہا ہے تو پھر خوشی دوبالا ہو جاتی ہے۔ اللہ آپ کو شفا دے، لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ اتنی بڑی علمیت ہونے کے باوجود شیطانوں نے آپ کو فائدہ اٹھانے نہیں دیا، خلق خدا تک آپ کی فوائد پہنچنے سے روک دیا گیا۔ اللہ آپ کو شفا دے اور مخلوق خدا تک دینی خدا پہنچانے کی مدد ہو۔ محترم، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا مسئلہ لمبا چوڑا ہے، یعنی بیماری کی بات نہیں کر رہا، عرصے کی بات کر رہا ہوں، بڑا عرصہ گزرا ہے۔ پہلی بات جو میں کہنے لگا ہوں وہ یہ ہے، جتنا عرصہ زیادہ گزر جائے بیماری کی تشخیص تو خیر ہو ہی جاتی ہے، لیکن علاج میں بڑا ٹائم لگتا ہے۔ سب سے پہلی بات میں آپ کو کھل کے آپ کو بتا دوں، کسی کو میں کہیں خوش فہمی میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا بلا وجہ۔ آپ سمجھدار آدمی ہو، ہم جو ناسمجھ ہیں ان کو نہیں دھوکہ دیتے، آپ کو ہم کیوں دھوکہ دیں، اور دھوکہ کا فائدہ کیا ہے؟ جب میں آن لائن واٹس ایپ کے ذریعہ کسی کو فائدہ دینے کی کوشش کر رہا ہوں، کوئی پیسوں کی کوئی مالی فائدہ تو ہے نہیں ہے، تو پھر کم از کم رب کو راضی رکھنے میں بندہ خلوص کے ساتھ کوشش کرے تاکہ رب راضی ہو۔ محترم، سب سے پہلا مسئلہ یہ آپ کا کہ آپ بہت لیٹ ہو گئے ہو، دیر ہو گئی ہے، اس لیے ابھی سے کہوں گا کہ میرے اللہ کو کسی چیز کی کوئی مشکل نہیں ہو سکتا ہے، ایک ہی نسخہ استعمال کریں تو ٹھیک ہو جائے، لیکن تجربے کی بات کر رہا ہوں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین کو کوئی مشکل تو نہیں ہے، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹائم زیادہ گزر گیا۔ باقی جو آپ کو دل میں تنگی اور جو علامتیں آپ نے بہت کم بتایا، میں اس کے مطابق بات کر رہا ہوں۔ دل میں تنگی اور جیسے ایسے معلوم ہو رہا ہے جیسے دل پر اٹیک ہو رہا ہے، اور گندے خواب آپ نے جو ذکر کیا، گندے سے مراد اگر بدکاری وغیرہ ہے، اور
جو آپ دیکھ رہے ہیں سانپ وغیرہ، ان ساری چیزوں سے لگ رہا ہے کہ آپ کو جادو کیا گیا ہے، اور جادو کے اندر وہ جو جادوگر جو کرین ہے، کرین تو میں نہیں کہہ سکتا، خادم، جو خادم جن ہے جس کو موکل کہا جاتا ہے عرف عام میں، وہ اس کی نظر بھی آگے لگتی ہے، کیونکہ کندھے کی تکلیف اور دل پر اٹیک اور بوجھ یہ نظر کی بھی علامت ہوتی ہے۔ لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کو سارا مسئلہ نظر ہے، بلکہ ہے جادو، مگر جن جو ہے خادم جن، وہ اسی قسم کا مسلط کیا گیا ہے۔ اور آپ کا اتنا مسئلہ شاید نہ ہوتا اگر آپ کو گندے خواب کی جو میں تعبیر کر رہا ہوں، میں جو اس کے جو ترجمہ بتا رہا ہوں، اگر ایسا نہیں ہے تو، اگر ایسا ہے تو بات کام لمبا ہو گیا اور اب تک آپ کا علاج نہیں ہو سکا۔ دوسرا یہ جو نظر لگنے والی بات کر رہا ہوں اور جنات اس قسم کے مسلط ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے جو خادم ہے، آپ کا تو میں نہیں کہوں گا، شیطان جو ہے، اس کی نظر لگنے کی وجہ سے آگے بچوں کی طرف منتقل ہو رہی ہے، اور وہی علامتیں تھوڑے تھوڑے کر کے تدریجاً وہ بچوں میں نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ اکثر یہ ماں کی وجہ سے آگے منتقل ہو جاتی ہے، لیکن چونکہ باپ بھی ان بچوں کا حصہ ہے، بلکہ اصل حصہ ہے، تو اس میں باپ کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے، جیسے یہ ہو رہا ہے۔ اس قسم کے جادو اور پھر اندر خادم جن کی وجہ سے ہم اس عمل کو بھی عاشق جن کا عمل قرار دیتے ہیں۔ لہٰذا مختصراً اس کو میں زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہ رہا، کیونکہ صرف آپ نے نہیں سننا، ان باتوں کو دوسروں نے بھی سننا ہے، اور ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ مختصر ساری بات ہو جائے۔ تو مفتی صاحب، میری طرف سے جو میری معلومات کے مطابق ہے، آپ کی تشخیص یہ ہے کہ آپ کو جادو، نظر والی اور 7 عاشق جن مسلط کیا گیا ہے۔ اس لیے میں آپ کو سب سے پہلے جو گروپ کے اندر میرا دم ہے، اس کو 3 ٹائم سننے کا کہوں گا۔ ہینڈ فری لگا کے باوضو ہو کے آپ اس کو 3 ٹائم سنا کریں، اور اضافی طور پر سورہ ملک پڑھیں، اور جو شروع میں آپ حافظ قرآن بھی ماشاءاللہ لگ رہے ہو، کیونکہ آپ نے اپنے سوال کے اندر یہ ذکر کیا کہ رمضان میں قرآن سنانا یہ بھی آپ سے رہ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی جو نیکی کا جذبہ ہے اس سے دوبارہ لوٹائے، اور تاکہ یہ موقع دے تاکہ آپ سارا کچھ کر لیں، اور ہمارے حق میں بھی آپ دعائیں کریں۔ تو مفتی صاحب سے میں یہ کہوں گا، اس سے اضافی پڑھائی جو ہے آپ نے فی الحال سورہ نون، سورہ نون والقلم جس کو کہا جاتا ہے، سورہ قلم، اور سورہ ملک کے جو شروع کے الفاظ ہے، فرجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر، یہ اس بصر کو آپ بار بار دہرائیں اور دیکھیں کہ آپ جسم کے اندر کیا محسوس کر رہے ہو۔ اور پھر جادو کے آیات سورہ اعراف اور سورہ یونس، سورہ طٰہٰ کے اندر جو موجود، آپ حافظ قرآن میں نمبر نہیں بتا رہا، اندر جو موجود آیات ہیں ان کو آپ پہلے ایک ترتیب ذہن میں رکھیں، اور ہر ایک آیت کو کم از کم 40 سے 45 مرتبہ پڑھیں دن کو، اگر ہو سکے تو صبح و شام یہ کریں۔ اور ان جادو کے آیتوں کو آپ بنیادی سمجھیں، آپ اس کو سرسری نہ پڑھیں، اس کو آپ مسلسل پڑھیں۔ اور پھر آپ کو جو سب سے ضروری بات آخر میں بتانے لگا ہوں مفتی صاحب، وہ یہ ہے، لگاتار، میں کبھی نہیں کہوں گا کہ آپ چند اتنے دنوں میں ٹھیک ہو جائیں گے، ایک تو عرصہ زیادہ گزرا، دوسرا یہ کہ اس قسم کی جو بیماری ہے وہ ٹائم زیادہ لیتی ہے۔ آپ جو ایک مدت کے لیے فاقہ ہو جاتی ہے، آپ کو جو ذرا محسوس ٹھیک ہونے کا جو احساس ہو رہا ہے، اور پھر بعد میں پھر شروع ہو رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اس کو دوام اور استمرار نہیں بخش رہے۔ علی الدوام بالاستمرار آپ
ان آیتوں کو بنیاد سب سے پہلے جادو سے متعلقہ جو آیات ہے وہ لیں اور پھر بقیہ جو میں نے بتایا وہ کریں، اور فی الحال میرا رقیہ سننے، اور پھر انشاءاللہ ہفتے بعد آپ مجھ سے رابطہ کر رہے ہیں، اسی قسم کے میسج بھیجیں اور ضرور بھیجیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھ سے دوبارہ رابطہ میں ہو جائیں اور میں آپ کو وقتاً فوقتاً آپ کو ترغیب دلاؤں، کیونکہ اس بیماری کے اندر ترغیب کی کمی ہو جاتی ہے، یہاں پہ مایوسی پھیل جاتی ہے، اس سے میں آپ کو دور رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ آپ کو اپنے حفظ امان میں رکھے اور آپ کو صحت دے کر دین اسلام کے خدمات کا موقع عطا کرے۔ تو یہ چیزیں میں نے بتائی، آپ ضرور کیجیے گا، اور میں آپ کو بہت مختصر بتا چکا ہوں۔ اس بیماری کی آگے مزید ایک لمبا چوڑا ایک پروسیس ہے جو ہم چلانا چاہ رہے ہیں، تو میں اپنے محترم مفتی منظور صاحب سے یہ گزارش کروں گا یہ کرنا شروع کریں اور پھر مجھ سے رابطہ رکھیں، انشاءاللہ جتنی مدد ہو سکی میں ضرور آپ سے کروں گا۔ لیکن یہ بھی یاد رکھنا، آپ عالم ہو یہ کہتے ہوئے مجھے تھوڑا سا شرم محسوس تو ہو رہی ہے، وہ یہ مکمل علاج، مکمل شفا کامل با اختیار ذات کے پاس ہے۔ کسی پہ کوئی توقع نہ رکھیے گا کہ یہ مجھے کچھ دے گا۔ رب کی کتاب سے بڑھ کر کوئی بڑی کتاب، بڑی چیز ہے نہیں۔ میں اس چیز کو کفر سمجھتا ہوں جو لوگ کہتے ہیں قرآن پاک بہت گرم ہے، اس سے علاج نہ کیجیے گا، یہ انتہائی غلط بات ہے جس سے لوگ دور ہو گئے ہیں۔ بہرحال یہ اس طرح کی گفتگو میں کم کروں گا کیونکہ آپ ایک مفتی ہو۔ میں ضرور آپ سے یہ کہوں گا کہ دنیا میں کوئی ایسی کتاب مجھے بتائے جس کی شہادت رب نے دی ہو کہ یہ شفا ہے۔ صرف ایک ہی کتاب ہے جس کو قرآن کریم، قرآن حکیم، قرآن عظیم شان کے نام سے ہم یاد کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین آپ کو شفا کاملہ عاجلہ عطا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔